قوم جان لیتی. تو اس کا ریفرنس ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو شخص تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے، وہ بتا رہے کہ آلریڈی وہ جنت میں ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ حدیثوں میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی گیا نہیں ہے. جی جی، شہید کے لیے بھی حساب کتاب ہے. تو سب بھائی نے سوال کیا کہ سورہ یاسین کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اور بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کے پاس ایک نبی بھیجا. وہ کون تھے اس کا نام نہیں ہے اس نبی کا، یا ان کا وہ نبی کا نام نہیں ہے، ان انبیاؤں کے نام نہیں میں کہوں گا، چونکہ وہ ایک نہیں تھے، تین تھے. تینوں نبیوں نے اس قوم کو دعوت دی اور تینوں نے اس قوم بات کو جھٹلا دیا. نبی کی جھٹلائے نہیں، صرف جھٹلانے کے بعد اب نبیوں کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے. وہ قوم یاسین مطلب اب مارنے کے لیے آئے تھے. تو ایک شخص تھا جو شہر سے باہر رہتا تھا اور وہ ایمان والا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو کنسیل کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا. اس کا نام تھا حبیب نجار. تو حبیب کو یہ لگا کہ اگر ابھی میں نے انٹروین نہیں کیا، بیچ میں نہیں گھسا، تو یہ تینوں انبیاء کی جان چلے جائیں گی. تو اس نے سوچا کہ میں اپنی جان دے دیتا ہوں تاکہ نبیوں کی جان بچ جائے، اللہ کی دین کی دعوت بھی ہو جائیں گی اور انبیاء نکل جائیں گے. تو جب قوم نبیوں کو مارنے پہ تلی آ گئی تھی، حبیب بیچ میں آ گئے اور آ کر کہا کہ میری قوم تم ان نبیوں کو کیا ڈرانے کی بات کرتے ہو، مارنے کی بات کرتے ہو، یہ تو حق بات کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنی دعوت دی فلاں فلاں. جب قوم نے سنا اچھا تو بھی مان لایا، تو انبیاؤں کی طرف ان کا دھیان ہٹ گیا. انبیاء اس بستی سے نکل کے محفوظ ہو گئے اور قوم نے حبیب کو قتل کر دیا. روایت میں آتا مارا، اور مارنے کا طریقہ ہی اختیار کیا کہ گرا دیا، وہ ماب لنچنگ جیسا کیا، اور پیٹ میں مارا پیروں سے کھندا، اور اتنا کھندا کہ ان کا پورا پیٹ پھٹ کے آتے باہر آ گئی اور وہیں انتقال ہو. جب وہ انتقال ہو گیا تو قرآن نے پھر اس کا پس منظر بیان کیا. قرآن نے کہا قیلت خل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا حبیب کو، کیا جا جنت میں چلا جا. تو حبیب نے جواب میں کہا کاش کہ میری قوم جانتی کہ میرے رب نے کیا کیا. بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا، مطلب جنتیوں میں ڈال دیا. تو بھائی کا سوال اس سے یہ ہے کہ اب وہ اسے کیا دعوت کی فضیلت ہے، وہ اہمیت وہ اب نہیں لیں گے، آپ کے سوال پہ ہم رک جائیں گے. بھائی کا سوال یہ تھا کہ جنت میں تو کوئی گیا نہیں، پھر ابھی اس روایت میں آ رہا ہے کہ حبیب تو جنت میں چلے گیا، وہ شخص قوم یاسین اور جنت میں چلے گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب یہ ساری باتوں کے لیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جتنی احادیث اور قرآن کی ایسی باتیں آتی ہیں کہ فلاں شخص جنت میں ہے، فلاں شخص جنت میں ہے، فلاں شخص جہنم میں، اس کا کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے جنت اور جہنم میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی شخصی طور سے، یا جیسا اس کو دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد، فیصلے کے بعد جو فائدہ اٹھانے والا، ویسا کوئی بھی نہیں ہے، ویسا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنت میں اور جہنم میں دونوں میں نہیں. پھر یہ جو حبیب کے بارے میں آ رہا ہے، اور بھی روایتیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ جنت میں لوگوں کو دیکھا معراج میں، جہنم میں لوگوں کو دیکھا معراج میں، آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا لوگ جہنم میں جل رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہے نا؟ یاد رکھیے قرآن نے جو ہونے والا ہے فیوچر کی بات ابھی بتا دی. مطلب حبیب سے کہا جائیں گا جنت میں چلا جا، لیکن چونکہ وہ اتنا شور ہے، اللہ نے کہا جا، کہہ دیا گیا، حکم ہو گیا، اور وہ چلا جائیں گا. ابھی گیا نہیں، لیکن کب ہوگا؟ دوبارہ سب اٹھیں گے اور پھر جائیں گے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا. تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا یہ عمل کرنے سے ہم جنت جائیں گے، ہے نا، دعوت کا کام کرنے سے، اس میں شہادت پانے سے. دوسری جگہ جہاں پتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو خون کی ندی میں آپ سے جہنم میں دیکھا تیر رہا ہے، پھر وہ کنارے تک آتا ہے، ایک آدمی ایک پتھر لے کے اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ سود کھاتے دنیا میں، تو ان کو اس سزا دی جا رہی. تو آپ کہیں گے جہنم میں کون ہے؟ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جہنم میں کون سی صفت والے لوگ جانے والے ہیں، تو ہم اس سے بچ جائے. سمجھ رہے؟ لہٰذا یہ سب فیوچر کے بارے میں باتیں ہیں جو ہونے والا ہے، ابھی کوئی نہیں گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی. ٹھیک ہے، جنت مومنوں کے لیے ریڈی اور تیار ہے، لیکن اس میں کوئی گیا نہیں. جو شہید بھی جنت میں جاتے ہیں حساب کتاب سے پہلے، وہ جسمانی فارم میں نہیں جاتے ہیں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انسان جو اللہ کے راہ میں مرتا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور ایک گرین رنگ کے پرندے کے اندر، جس کو کہیں گے ایک چڑیا ہو، سمجھ لیجیے پرندہ جس کو کہتے ہیں، برڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور پھر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں، پھر جنت میں جاتے ہیں، چکتے ہیں اور واپس آ کے گھونسلوں میں شام میں رہتے ہیں. وہ بھی فزیکل نہیں گئے، باڈیلی نہیں گئے، صرف جس کو کہیں گے ہم روحانی طور سے گئے. تو ابھی کوئی نہیں گیا ہے. تو یہ سب باتیں فیوچر میں ہونے والی ہے، جو کہ وہ اتنی شور ہے کہ ہوں گی. اللہ نے کہتے ہیں چلا جا، مطلب وہ جائیں گا ہی. ٹھیک ہے، ابھی نہیں گیا. جنت اور جہنم میں ابھی کوئی نہیں ہے، وہ خالی ہے. یاد رکھیے اعمال کے اعتبار سے لوگ اس کے بعد جانے والے ہیں. حساب کتاب سب کو آنے والا ہے، سوائے 70,000 لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ جو بات ہے کہ چلا جا کہا، تو ابھی تو کوئی ہے نہیں، تو یقیناً ابھی کوئی نہیں ہے. وہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ملیں گا، اور جو جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کرنے سے یہ ملیں گا، یہ بتایا جا رہا ہے.